السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک اہم موضوع لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ امام کعبہ کا کیا قصور ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ناظرین کرام، میں نے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 6 پڑھی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق بد کردار کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، کیونکہ انجانے میں کسی قوم کو کچھ کہہ بیٹھو پھر بعد میں تمہیں افسوس کرنا پڑے۔ ناظرین کرام، 4 ستمبر 2020 جمعہ کے دن امام کعبہ شیخ عبدالرحمن سدیس نے جمعہ کا خطبہ دیا۔ اب افسوس کی بات ہے، کیا کہا جائے، خطبہ تو عربی میں تھا، تو عربی والے جانتے ہیں، لیکن مسئلہ کچھ اور بھی ہے، اس لیے ایک اہم مسئلے کو اٹھا دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ 7 ستمبر منڈے کا دن 2020 کو کلکتہ سے نکلنے والے اردو اخبار مشرق نے ہیڈنگ لگائی، امام کعبہ کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اندیہ، یعنی امام کعبہ بول رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ ساری دنیا کے مسلمان حیران، 4 جانب سے مذمت، اسرائیل کے اندر جشن کا ماحول۔ پھر اسی طریقے سے حقیقت ٹی وی نے بھی ویڈیو بنائی اور امام کعبہ شیخ عبدالرحمن سدیس کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ سعودی عرب نے تسلیم کر لیا ہے۔ حوالہ کیا دیا؟ دا جیروسلم پوسٹ کا، کہ اس اخبار کے اندر اس نیوز پیپر میں لکھا ہوا ہے، جبکہ یہ نیوز پیپر جو ہے وہ بھی یہودیوں کا ہے۔ میرے بھائیوں، امام کعبہ نے کیا کہا، تحقیق کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ریسرچ ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ کہ پروپیگنڈا کرنا ہے؟ لیکن کیا کہا جائے، یہودی لابی ہے، پھر اسی طرح اپنے اندر بھی ہے، بیگانے بھی ہے، سب لوگ ہے۔ کیا دشمنی ہے سعودی عرب سے؟ اسی لیے نا کہ وہ لوگ قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں۔ آئیے، امام کعبہ نے کیا کہا، بیچارے کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور تو یہی نا، انہوں نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی ہے، احادیث مبارکہ پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھا ہے۔ انہوں نے جو آیتیں پڑھی، سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، قوموں میں، خاندانوں میں بانٹ دیا، تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ امام کعبہ نے کیا پڑھا؟ سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تم لوگوں کو ان سے قتال کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے تم لوگوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالا، بلکہ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو اور انصاف کرو۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ امام کعبہ نے کیا پڑھا؟ لکم دینکم ولی دین، سورہ کافرون سورہ نمبر 109 آخری آیت نمبر 6، تمہارے لیے تمہارے دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ کیا پڑھا؟ لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اصل میں امام کعبہ شیخ عبدالرحمن سدیس عقیدے کے اندر ایک اہم چیپٹر کو سمجھا رہے تھے، دوستی اور دشمنی کا اسلامی معیار کیا ہے وہ بتا رہے تھے۔ ایک اور آیت ہے، انہوں نے پڑھی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 83 وقولوا للناس حسنا، کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو۔ لوگوں میں سب لوگ شامل ہیں، چاہے جس دھرم کے ماننے والے ہوں، تو وہ قرآن کریم کی تو آیت ہی پڑھ رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک حدیث پڑھی، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور وہ کہنے لگی کہ میری امی مشرکہ ہے، یعنی ایمان والی نہیں ہے، اور میرے پاس آئی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 5979، نعم سلی امک، ہاں جا ماں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ۔ یہاں ماں غیر مسلم ہے، اسلام والی نہیں، لیکن کہا ماں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ پھر اسی طریقے سے امام کعبہ نے
آگے اپنی تقریر میں یہ آیت بھی پڑھی، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15، کہ تم دنیاوی معاملے میں ماں باپ کا اچھا خیال رکھو۔ پھر اسی طریقے سے انہوں نے آگے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات یہودیوں کے ساتھ بھی تھے، اچھے طریقے سے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زرہ تھی وہ 30 سا میں ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 2916، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرعہ مرہونۃ عند یہودی ب30 صاعا من شعیر، 30 سا جو کے بدلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زرہ تھی وہ گروی رکھی ہوئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تھے، یہودیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر بہت سارے یہودی مسلمان بھی ہوئے، دوسرے لوگ بھی مسلمان ہوئے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے کہ خیبر کے یہودیوں کو جو زمین کا مسئلہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مسئلہ کیا، یعنی تعلقات آپ نے بنائے۔ یہودیوں کے 3 قبیلے مدینہ کے اندر آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ تو معاہدہ کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب کے ساتھ اچھے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک نوکر یہودی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے گئے، تو امام کعبہ جو اس طریقے کے واقعات بیان کیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتا رہے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1356، کان غلام یہودی، ایک یہودی غلام تھا، یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، بیمار پڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کے لیے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا، تو اس لڑکے کے ابا نے کہا اطیع ابو القاسم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب اس نے اسلام قبول کر لیا، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ تو امام کعبہ یہی بتا رہے تھے کہ دوستی اور دشمنی عقیدے کا ایک اہم باب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ملتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ پروپیگنڈا کرنا کہ امام کعبہ نے انڈیا دے دیا ہے، یعنی اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے بی بی سی نے کون سی ہیڈنگ لگائی ہے؟ نیوز پڑھیے کہ شاہ سلمان حفظہ اللہ نے کہا جب تک آزاد فلسطین قائم نہیں ہوتا اس وقت تک سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال نہیں کر سکتا۔ دیکھا آپ نے؟ اس لیے اپنی طرف سے کچھ بھی پروپیگنڈا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، میں اخبار مشرق کے ذمہ داروں سے اپیل کرتا ہوں، کیا امام کعبہ کا قرآن کریم کی ان آیتوں کو پڑھنا جرم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو یہودیوں کے ساتھ بتانا جرم ہے؟ کہ آپ نے کیسے ہیڈنگ لگا لی ہے؟ حقیقت ٹی وی والے کو بھی ہم دعوت دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے صحیح حقیقت سمجھیے، دوسرے کو کیوں غلط بیان کر رہے ہیں؟ اور ہمارے پاس بھی جب کوئی خبر لے کر آئے تو ہم اس کی تحقیق کر لیں، ریسرچ کر لیں۔ کوا کان لے کے بھاگا تو کیا ہم کوے کے پیچھے بھاگ جائیں گے؟ جی نہیں۔ تو میرے بھائیو، امام کعبہ کا قصور یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی ہے اور جمعے کے خطبے میں احادیث مبارکہ بیان کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی ہے، اور ان کا کیا قصور ہے؟ کوئی بھی مسئلہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات کیسے تھے لوگوں کے ساتھ، ہمارے اور آپ کے بھی اخلاق ایسے ہونی چاہیے۔ ہم بہترین امت ہیں، ہر ایک کے لیے امت ہے، ہمارا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق ہونا چاہیے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور ملکی سطح پر جتنے بھی فیصلے ہیں وہ سرکار کو خود ہی فیصلہ لینا ہے کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے، کسی کو کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ بتا دیے گئے، بس بیچارے کا یہ قصور تھا جس پر لوگوں نے پروپیگنڈا کیا۔ پروپیگنڈا کرنا صحیح نہیں ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کو سمجھیے، پڑھیے، عربی سیکھیے، اسلام کو سمجھیے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔